یہ کہ اپنے سفر میں جو سفر زندگی کا سب سے مبارک ترین اس کا سفر ہے. سفر تو انسان بہت کچھ کرتا ہے. ایک انسان سفر کرتا ہے اپنے گھر جانے کے لیے, ایک انسان سفر کرتا ہے نوکری کے لیے, پیسہ کمانے کے لیے, اور ایک انسان سفر کرتا ہے دنیا کی رنگینیوں کو دیکھنے کے لیے, ایک انسان سفر کرتا ہے پڑھائی کے لیے, ایک انسان سفر کرتا ہے کہیں کی تاریخی زیارت کے لیے. لیکن آپ کا یہ سفر ہے اللہ کے گھر کے لیے, اپنے گناہوں کے سمندر کو دھلنے کے لیے, اپنے گناہوں کو جلانے کے لیے. اس سے مبارک سفر اور کیا ہو سکتا ہے میرے بھائیو اور دوستو؟ اس لیے اس کے لمحات کو آپ گناہ میں نہیں بلکہ کس میں گزاریں؟ نیکی میں گزاریں, ذکر و اذکار میں گزاریں. آپ کی زبان ذکر الہی سے تر ہو. آپ جب اپنی زبان کو حرکت دیں تو قرآن مجید کی تلاوت میں لگائیں, اور یقیناً اگر آپ نے ایسا کیا اور ایسا کر لیا تو گھر کو جب لوٹیں گے تو آپ کے گناہ کیا ہو چکے ہوں گے؟ جل چکے ہوں گے. میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں, جو حج پہ جانا چاہتے ہیں یا اگلے سالوں میں جانے کی امید رکھتے ہیں, ان کے لیے کہنا چاہوں گا کہ جانے سے پہلے آپ حج اور عمرہ کے احکام اور مسائل کو کیا کریے؟ سیکھ لیجئے, انہیں اچھی طرح جان لیجئے. جن مسائل میں آپ کو اشکال ہو, شبہ ہو, اس کو بالکل چھان پھٹک لیجئے تاکہ آپ بصیرت پر ہوں, علم پر ہوں, اور علم کی روشنی میں اگر آپ نے حج کیا تو یقین مانے آپ کے حج کا ثواب دوبالا ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, کہ قرآن و سنت کا علم جن کو نہیں ہے ان کو چاہیے کہ ان کے پاس جا کر کے اس علم کو سیکھنے کی کوشش کریں جن کے پاس قرآن و سنت کا علم ہے. میرے بھائی اور دوستو, آج کا یہ ماہانہ پروگرام اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. ہمارے وہ بھائی جو حج کا ارادہ رکھتے ہیں, خواہ اس سال خواہ اگلے سال, اور کون وہ بدنصیب ہے جو حج کا ارادہ اپنے دل میں کبھی نہیں پاتا؟ کون ہے وہ بدنصیب جس کے دل میں بھولے سے بھی خیال نہ آیا کہ اللہ نے اگر ہمیں حلال کمائی میں برکت دی تو ہم اللہ کے گھر کو جو ہے کیا کریں گے؟ جائیں گے, جو اس کے اندر تڑپ نہ پیدا ہو. میرے بھائی اور دوستو, میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ ٹکٹ خریدنے سے پہلے اپنے آپ کو حج کے مکمل احکام جو ہوتے ہیں ان کو سیکھ لیجئے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجئے. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا کہ لَتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ لَعَلِّي لَمْ أَلْقَاكُمْ بَعْدَ حَجَّتِي هَٰذِهِ, کہ اے ساتھیو مجھ سے حج کے احکام اور مناسک کو سیکھ لو, شاید اس کے بعد ہماری ملاقات تم سے نہ ہو. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان کے مطابق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے آپ کو وقف کر دیا, اور جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر حج میں کیا تھا اس کو ایک ایک کر کے انہوں نے نوٹ کر دیا ہے, جو ساری باتیں کتب احادیث کے اندر کیا ہیں؟ موجود ہیں. اس لیے میرے بھائی اور دوستو, تفصیل کی اجازت نہیں, تفصیل کا موقع نہیں, ورنہ میں بتاتا آپ جو ہے چاہیے آپ کو کہ آپ جو ہے حج پر جانے سے پہلے کتابیں پڑھیں, دعا سے ملیں, اور اپنے آپ کو احکام حج جو ہیں ان کو سیکھ لیجیے. میرے بھائی اور دوستو, میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں صرف ایک حج کیا تھا, اور یہی اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا اور آخری حج تھا, جسے حجۃ الوداع کے نام سے کیا ہوتا ہے؟ جانا جاتا ہے. رسول کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 9 ہجری میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر الحج بنا کر کے بھیجا. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ نہیں گئے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سال سارے حاجیوں کو حج کرایا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق عام منادی یہ کرا دی کہ اگلے سال سے کوئی بھی مشرک حج نہیں کر سکتا ہے, اور نہ ہی کوئی برہنہ ننگا ہو کر کے اللہ کے گھر کا کیا کرے گا؟ طواف کرے گا. 10 ہجری میں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حج کا ارادہ فرمایا, اور مدینہ کے اطراف و جوانب میں اس بات کی منادی کرا دی گئی کہ اس سال اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبیب کبریا خود حج کے لیے کیا ہوں گے؟ تشریف لے جائیں گے. میرے بھائیوں اور دوستو, یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیلی, عورتوں سے لے کر بچوں تک سارے لوگوں نے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے لیے تیار ہو گئے. اور ایسا کیوں نہ ہوتا؟ اتنا مقدس ساتھی, اتنا مقدس رہنما, اتنا مقدس قائد اور امام جب سفر کر رہا ہو تو اس کے ساتھ میں, اس کی معیت میں, اس کے قافلے میں رہ کر, اس سردار کی نگرانی میں ہو کر کون نہیں چاہے گا کہ وہ حج کر لے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین
جھنڈ در جھنڈ اکٹھا ہو گئے. احادیث رسول ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک لمبی بھیڑ تھی جن کی تعداد لگ بھگ 1 لاکھ سے زائد تھی. اس میں بوڑھے بھی تھے، جوان بھی تھے، بچے بھی تھے، مرد بھی، عورتیں بھی، سب ایک ساتھ طور پر کیا تھے اس میں شامل تھے. میرے بھائی اور دوستو، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے آگے دیکھا تو ستاروں کے جھرمٹ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے جھرمٹ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود نظر آئے. میں نے نظر دوڑائی بائیں طرف، دائیں طرف، آگے اور پیچھے، تمام انسانوں کا کیا نام ہے ہجوم اور سمندر نظر آیا. میرے بھائیوں اور دوستو، فرزندان توحید کا یہ قافلہ 26 ذوالقعدہ بروز ہفتہ بعد صلاۃ ظہر مدینہ سے روانہ ہوا تھا. مدینہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روانگی کے بعد 5 میل کی مسافت پر، جسے آپ ذوالحلیفہ کہتے ہیں، جس کو آبار علی بھی کہا جاتا ہے، جو مدینہ یا اس طرف سے آنے والوں کا کیا ہے میقات ہے، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پڑاؤ ڈالا. آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موٹر گاڑیاں نہیں تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کے ساتھ نکلے تھے، پیدل چل کے گئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں رات گزارا. اگلے دن فرض نماز سے پہلے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں غسل کیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ کے جسد اطہر میں خوشبو لگائی، آپ کے داڑھی میں خوشبو لگائی. ترمذی وغیرہ کی روایتیں اس بات کی کیا کرتی ہیں، صراحت کرتی ہیں. اور اس کے بعد اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر کو ازار بنا کر کے اور دوسری چادر کو قمیص بنا کر کے آپ نے پہن لیا. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آپ نے فرض نماز ادا کی، اور فرض نماز ادا کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سواری کی طرف آپ نے قدم بڑھایا. میرے بھائی اور دوستو، حج پہ جانے والے خوش نصیبوں، آپ کو بھی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اقتداء میں آپ بھی کوشش کرو، جہاں سے آپ جا رہے ہوں، جو آپ کا میقات بنے، کوشش کرو کہ آپ بھی فرض نماز کے بعد وہاں سے آپ آگے بڑھو. لیکن اگر ایسا نہ ہو سکے تو آپ کے لیے اس بات کی شریعت میں گنجائش ہے کہ آپ میقات کی مسجد میں داخل ہوں غسل کرنے کے بعد، اور آپ 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھیں. لیکن یاد رکھیں، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میقات پر کوئی نماز، فرض نماز کے علاوہ آپ نے احرام کی کوئی نماز الگ سے نہیں پڑھی تھی. لوگوں کو دھوکہ یہاں سے ہوتا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت سے، جس میں انہوں نے صراحت کے ساتھ کہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ میں آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد تلبیہ پکارا. یاد رکھو میرے بھائیوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میں آپ کو بتا بھی چکا، اس بات کو پھر ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز سے پہلے غسل کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز کو قصر کے ساتھ 2 رکعت پڑھا تھا. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے، مسافر تھے. آپ نے فرض نماز کو پڑھا تھا، آپ نے الگ سے کوئی 2 رکعت احرام کی نماز نہیں پڑھی تھی. آج ہمارے یہاں دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت سارے بھائی سوچتے ہیں کہ احرام کی الگ سے کوئی 2 رکعت نماز ہے. میرے بھائی اور دوستو، ایسا اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل ثابت نہیں ہے. آپ جب غسل کر لیں، آپ کو احرام پہننے سے پہلے پورا اختیار ہے کہ آپ خوشبو اپنے بدن میں لگائیں. لیکن یاد رکھیں، خوشبو احرام کے کپڑے میں نہیں لگنا چاہیے، اور اگر بعد میں لگ جائے تو اس کو کیا کریں گے، دھل دیں گے. میں نے آپ سے بتایا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر میں کیا لگایا تھا، خوشبو لگایا تھا. آپ بھی سنت کی اقتداء میں خوشبو آپ کو لگانی چاہیے. اور خوشبو لگانے کے بعد، احرام پہننے کے بعد، اگر فرض نماز کا وقت ہے تو آپ میقات کی مسجد میں فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیجئے، اور اگر نہیں تو تحیۃ المسجد پڑھنے کے بعد اب آپ سیدھا رخ کیجئے. کدھر؟ اپنی سواری کی طرف. اور جب آپ سواری میں بیٹھ جائیں، سواری حرکت کرے، تو پہلے آپ دعائے سفر پڑھیں، اور اس کے بعد آپ جس طرح کا حج کرنا چاہتے ہیں، حج یا عمرہ، اسی طرح سے آپ کیا کریں گے، تلبیہ پکاریں گے. مثال کے طور پر اگر ایک انسان عمرے کا ارادہ کرتا تو کیا کہے گا، لبیک عمرہ. اور اگر ایک انسان حج کرنا چاہتا تو کیا کہے گا، لبیک
حجن، لیکن ایک انسان ایسا ہے کہ جو حج یا عمرہ کی نیت سے جا تو رہا ہے لیکن اس کے ساتھ مجبوری ہے، اس کی صحت ڈگمگ چل رہی ہے، خطرہ ہے اسے کہ آگے ساتھ دیوے صحت یا نہ دیوے، پریشانی اس کو ہو سکتی ہے، تو اس کے لیے شریعت اسلامیہ نے اس بات کی گنجائش رکھی ہے کہ وہ کیا کرے گا؟ شرط لگا لے گا۔ صحیحین کی روایت ہے، زبیر کی بیٹی زباع سے مروی ہے، وہ بیان فرماتی ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تڑپ ہے میرے اندر، میں بھی حج کرنا چاہتی ہوں، میں جانا چاہتی ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے جائیے، لیکن کہا کہ اللہ کے رسول میری صحت گڑبڑ چل رہی ہے، مجھے خطرہ ہے کہ کہیں کوئی رکاوٹ ہمارے ساتھ پیش نہ آ جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ تم شرط لگا لو اور جہاں یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی وہیں تم اپنا احرام کو کھول دینا۔ تو آپ جب کہیں لبیک عمرہ یا جب کہیں لبیک حجن تو وہیں یہ شرط لگائیں کہ فَإِنْ حَبَسَنِي حَابِسٌ فَمَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي، کہ اے اللہ تو جہاں ہمارے لیے کوئی پریشانی ہماری اپنی چاہی ہوئی نہیں، اوپر سے آئی ہوئی اگر آ گئی تو میں وہیں پر کیا ہو جاؤں گا؟ حلال ہو جاؤں گا۔ میرے بھائیو اور دوستو، میں نے آپ سے کہا کہ حج کے احرام کے لیے تلبیہ یا نیت کہہ لیجئے، تلفظ بالنیہ، یہ زبان سے ضروری ہے۔ ہمارے بہت سارے بھائی ہیں جو نماز میں تلفظ بالنیہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ حج میں کرتے ہیں تو نماز میں کیوں روکتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کتنی مرتبہ حج کیا اور تلفظ بالنیہ ثابت ہے یا نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 24 گھنٹے میں کتنے وقت کی نماز پڑھتے تھے؟ 5 گانا فرائض 5، اس میں ثابت ہے؟ دین نام ثبوت کا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں ثابت ہے، اس ناطے تلفظ بالنیہ ضروری ہے، اور جہاں پر ثابت نہیں میرے بھائیوں وہاں پر نہیں کیا جائے گا۔ ایک بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عورتوں کے تعلق سے احرام کا معاملہ بالکل تھوڑا سا مختلف ہوگا۔ صفائی ستھرائی وہ بھی کریں گی، نہائیں گی، غسل کریں گی اور وہ خوشبو بھی لگائیں گی، لیکن ان کے لیے احرام سفید چادریں نہیں ہوں گی بلکہ سلا ہوا کپڑا وہ پہن سکتی ہیں۔ البتہ وہ اپنی ہتھیلی کو اور چہرے کو کیا کریں گے؟ کھلا رکھیں گے، اور جب کسی اجنبی مرد کا گزر ہوگا ان کے سامنے سے تو چھپا لیں گی۔ عورت کا نقاب اور دستانے پہننا یہ بھی درست نہیں ہے، دستانہ جو ہاتھ میں پہن لیتی ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عورت نہ نقاب پہنے اور نہ ہی دستانہ، وہ آگے سے جو چادر، یہ آنکھ جو بند والی ہوتی ہے یہ کیفیت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ وہ اوپر سے جو گرا لیتی ہے نا وہ ہونا چاہیے، اور جب آدمیوں کا بھیڑ آئے تو اس کو کیا کریں گے؟ گرا لیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے اور ہم قریب سے جب قافلہ گزرتا تھا تو ہم کیا کرتی تھی؟ اپنے سامنے دوپٹے کو اپنے سر سے اپنے چہرے پر کیا کرتی تھی؟ گرا لیتی تھی۔ میرے بھائیوں، اسی قسم کی روایت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے۔ اب آپ سے میرے بھائیوں ایک چیز میں پوچھنا چاہتا ہوں، میں نے ابھی تک کی جو بات بتائی آپ کے سامنے وہ کیا بتائی کہ حج کا پہلا رکن کیا ہے؟ احرام، اور جو کچھ ابھی تک ہم نے تفصیل بیان کی ہے وہ کس کے متعلق بیان کی ہے؟ احرام کے تعلق سے بیان کی ہے۔ احرام یہ پہلا رکن حج کا، لیکن سوال یہ ہے میرے بھائیوں کہ کیا کبھی آپ نے یہ غور کیا کہ آخری احرام کیا چیز ہے؟ کتنے مرتبہ عمرہ کیا لوگوں نے؟ ہم سامنے بیٹھے ہوئے لوگ ماشاءاللہ کئی ایسے نظر آ رہے ہیں جو عمرہ نہیں کئی مرتبہ حج بھی کر چکے ہیں، لیکن آپ یہ بتائیے کہ عمرہ یا حج کی نیت کرتے وقت جب آپ نے اپنے اوپر 2 سفید چادروں کو زیب تن کیا، شاہانہ لباس کو اپنی پہنچ کے مطابق بہترین قسم کے لباس کو نکال کر کے رکھا، تو کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ یہ 2 سفید چادریں جو دیکھنے میں بڑی سادہ بڑی سمپل ہیں، ان کا مقصد کیا ہے؟ کیا آپ نے کبھی خریدتے وقت غور کیا؟ میرے بھائیو اور دوستو، میرا احساس ہے کہ ہم نے شاید اس طرح سے غور نہیں کیا، حالانکہ ہر ایک مسلمان کو، حاجی یا حج یا عمرہ کرنے والے انسان کو کم سے کم جب احرام کے لیے چادریں خرید رہا ہو تو اس کے اندر یہ احساس پیدا ہونا چاہیے، بیدار ہونا چاہیے کہ آج اللہ نے ہمیں صحت و تندرستی دی ہے، زندگی دی ہے، آج اپنے سے ہم احرام کو بدل رہے ہیں، اپنے ٹھاٹ باٹ کے لباس کو اتار رہے ہیں، لیکن ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جس دن ہمیں طاقت بھی نہیں ہوگی کہ ہم اپنے لباس کو اتار سکیں، لوگ ہمیں انہی سفید چادروں میں اڑا کر کے پہنا کر کے
مٹی اور قبر کے حوالے کر دیں گے۔ کیا یہ احرام ہمیں آخرت کی یاد نہیں دلاتا؟ ہمیں اس دنیا کی زندگی کے فنا ہونے کا یقین نہیں دلاتا؟ ہمیں احساس نہیں پیدا کرتا کہ ہماری یہ منزل دنیا نہیں ہے جہاں انسان ایسے جیتا ہے جیسے جانا ہی نہیں ہے؟ جتنا پل دنیا کے لیے جیتا ہے پورا چاق چوبند ہو کر کے جیتا ہے، اور جب جیتا ہے آخرت کے لیے تو سستی کے ساتھ کہتا ہے مجھے پتا ہی نہیں، میں نے جانا ہی نہیں، مجھے معلومات ہی نہیں۔ دنیا کی ساری چیزیں سیکھی اس نے، دین کا جب معاملہ آیا، رکن اسلام کی ادائیگی کا معاملہ آیا تو کہا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں تو لکھا ہوا نہیں ہوں۔ سارے کام سعودی عربیہ میں آ کر کے اس نے سیکھے تاکہ روزی زیادہ کما لے۔ لیکن میرے بھائی اور دوستو، فرصت نہیں ملی اگر تو کس بات کی نہیں ملی؟ ہاں، کس بات کی نہیں ملی؟ کہ وہ دین سیکھ لے۔ میرے بھائی اور دوستو، میں نے آپ کو کہا کہ اگر یہ حج، یہ احرام ہمیں آخرت کی یاد نہ دلائے تو پھر کوئی فائدہ نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر انسان کو چاہیے کہ 24 گھنٹہ کام کرنے کے بعد، ہونے کے بعد جب وہ بستر پر جائے تو دیکھے کہ 24 گھنٹہ میں اس نے کتنا آخرت کے لیے گزارا ہے اور کتنا دنیا کے لیے گزارا ہے۔ روز محاسبہ کر لیجئے بستر پر جانے کے وقت، پتہ چل جائے گا کہ آخرت آپ کی سیف ہے یا گھاٹا اٹھانا آپ کے لیے کیا ہے، مقدر ہو چکا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، ایک بات اور بتانا چاہوں گا کہ یہ احرام کا کیا فائدہ ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ 30-40 لاکھ لوگ حج کرنے کے لیے آتے ہیں، زبانیں ان کی مختلف، نیشنلٹی ان کی مختلف، رنگ و کلر ان کا مختلف، تہذیبیں ان کی مختلف، امیر اور غریب، لیکن کوئی بھید بھاؤ نہیں، کوئی امتیاز نہیں، کوئی فرق نہیں، سب ایک ہی لباس میں۔ کیا یہ لباس ہمیں وحدت امت اسلامیہ کا پیغام نہیں دیتا؟ لیکن افسوس، ہم حج کر کے جاتے ہیں، ہمارے دلوں میں نفرت ہے، ہمارے دلوں میں اختلاف ہے، یہ مسلمان نہیں کافر ہے، یہ فلاں نہیں فلاں ہے۔ آج دین کی بنیاد پر ہمارے دلوں میں اختلاف نہیں، بلکہ نفرت ہے گروہ بندی کی بنیاد پر، اور حدود کی بنیاد پر، اور قومیت کی بنیاد پر، نسلی اور لسانی نعروں کی بنیاد پر۔ میرے بھائیو اور دوستو، میں آپ کو ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ احرام کے لباس سے جو ہمیں درس ملتی ہے وہ یہ کہ ہم اپنی زندگی کو تکلفات سے کیا کر لیں؟ پاک کر لیں۔ کس بات سے پاک کر لیں؟ تکلفات سے، سادگی اختیار کر لیں۔ سادگی کس چیز میں؟ کھانے میں، پینے میں، لباس میں، مکان میں، غرضے کی زندگی کے پورے معاملات میں۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیم ہے۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی جامع تعبیر تھی، وقت نہیں، ورنہ میں مثالیں دے کر کے آپ کے سامنے بیان کرتا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کس طرح سادہ تھی۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، یہ احرام ہمیں سادگی کی کیا کرتا ہے؟ تعلیم دیتا ہے، اور اگر یہ تعلیم ہم نہیں لے پائے تو پھر گویا ہم نے احرام پہنا فارمیلٹی کے طور پر، اور اس سے کوئی فائدہ ہمیں نہیں حاصل ہوا۔ دینی بھائی اور دوستو، احرام پہن لینے کے بعد باری آتی ہے کس بات کی؟ بولو۔ نیت کر لیا، احرام پہن لیا، دعائے سفر پڑھ لیا، اب کیا کرو گے؟ بولو۔ کل بھی آپ پکارو گے